الصلاة خير من النوم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بچوں، آج کا جو ہمارا وظیفہ اور عمل ہے، یہ ہر مشکل ہر پریشانی کی دعا ہے، اور یہ قرآنی وظیفہ ہے. یہ والا وظیفہ آپ کو ہر طرح کی مشکل سے بھی بچائے گا اور اپنے دشمن سے بھی بچائے گا، حتیٰ کہ وہ دشمن جو آپ کی جان لینا چاہتا ہو، یا اتنی بڑی پریشانی جس میں آپ کو اپنی جان کا خطرہ ہو. یہ وظیفہ ہر کام کے لیے بہترین ہے. یہ آج والا وظیفہ ایک دعا ہے قرآن مجید کی، تو اس دعا سے ہم اپنے اللہ کو پکاریں گے. میرے عزیز بھائیوں، ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ جب بھی مانگو تو صرف اللہ سے، اگر مدد بھی چاہیے تو اللہ سے. اللہ کے سوا کوئی بھی مدد کرنے والا نہیں ہے، کوئی نہیں کام آنے والا اللہ کے سوا، کوئی نہیں حاجت روا اللہ کے سوا. اللہ کے سوا کوئی رزق دینے والا نہیں ہے، کوئی نہیں شفا دینے والا اللہ کے سوا. اللہ کے سوا کوئی بھی عزت دینے والا نہیں ہے، اور کوئی نہیں مارنے والا یا بچانے والا میرے اللہ کے سوا. ہر طرف اللہ ہی اللہ ہے. اللہ کی توحید اپنے دل میں بٹھائیں، اور اس طرح بٹھائیں کہ دل اللہ کے سوا کسی سے اثر نہ لے، کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں، کسی کے آگے جھولی نہ پھیلائیں. آگے دیکھو تو اللہ، پیچھے دیکھو تو اللہ، دائیں دیکھو تو اللہ، بائیں دیکھو تو اللہ، اوپر دیکھو تو اللہ، پہاڑوں پہ دیکھیں تو اللہ، ہواؤں میں دیکھیں تو اللہ، قوس قزح کے رنگ میں دیکھو تو اللہ. میرے اللہ کا نغمہ ہے ساری کائنات میں، اور میرے اللہ کا ہی بول ہے زمین اور آسمان. اور میرے عزیزو، یہ پیغام ہے میرا آپ سب کے لیے، پوری دنیا کے لیے. جب آپ اپنے ذہن میں یہ رکھیں گے کہ اللہ ہی سب کچھ ہے، تو وہ پڑھی جانے والی نماز بھی اور ہوگی، سجدے میں اور لطف ملے گا، رکوع اور ہوگا، اور تلاوت میں بھی آپ کے دل کو سکون ہوگا. اور یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم اللہ کے ہوتے ہم پریشان ہوں. اور جب آپ کا یقین اللہ پر ہوگا تو آپ کو دنیا کی کوئی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی، چاہے وہ بیرونی ہو چاہے وہ اندرونی ہو. کوئی آپ کا دوست نما دشمن ہو یا آپ کا کھلا دشمن ہو، یا آپ کو جو بھی تنگی ہوگی، اگر آپ کا یقین مکمل طور پر اللہ پر ہوگا اور اللہ سے ہی مانگیں گے، تو انشاءاللہ تعالی آپ کی ساری مصیبتیں پریشانیاں ختم ہو جائیں گی. ہلاکو خان کا نام تقریباً سبھی نے سنا ہوگا. وہ تاریخ کا ایک بہت بڑا ظالم حکمران گزرا ہے. اس نے بہت سارے لوگوں کو قتل کروایا. صرف بغداد میں ہی اس نے 20 لاکھ سے زیادہ بندوں کو یعنی مسلمانوں کو قتل کروایا، اور ان 20 لاکھ میں سے 16 لاکھ لوگوں کو اس نے تلواروں سے قتل کروایا. لوگوں نے اس ڈر سے زیر زمین تہہ خانے کھودے اور ان میں چھپ گئے. تقریباً 4 لاکھ کے قریب آدمی تہہ خانوں میں چلے گئے چھپ کے ہلاکو خان کے ظلم و ستم سے. اور ہلاکو خان جو تھا وہ چن چن کے مسلمانوں کو مارتا تھا. اس کی اپنی بھی تھوڑی سی انٹیلیجنس تھی، اور اس کے لوگ چھوڑے ہوئے تھے جو جاسوسی کرتے تھے. انہی میں سے کسی نے بتایا ہلاکو خان کو کہ 4 لاکھ سے زیادہ لوگ تہہ خانوں میں چھپ گئے ہیں. تو ہلاکو خان نے یہ سن کر اس نے نہروں کے بند کو توڑوا دیا، دریاؤں کے بند توڑوا دیے، اور پانی زیر زمین چلا گیا بغداد میں. اور 4 لاکھ سے زیادہ مسلمان اس وقت ڈوب کے مر گئے. تقریباً 20 لاکھ کے قریب آدمی اس نے مروائے. ایک مرتبہ وہ ایک علاقے میں گھومنے نکلا، اور ہلاکو خان لیمو کھانے کا بڑا شوقین تھا.
بازار میں گیا، وہاں سے اس نے لیمو پکڑا اور اس کو کاٹ کے چوسنے لگا، اور اس کی نگاہ پڑی بازار میں تو اس نے دیکھا کہ بازاروں میں بہت سارے مسلمان بچے، عورتیں، بوڑھے خریداری کر رہے ہیں۔ تو یہ دیکھ کر وہ کہنے لگا اپنے آدمیوں سے کہ ابھی بھی اتنے مسلمان زندہ ہیں، بناؤ ان سب کی لائنیں، میں ان کو بھی قتل کروا دوں۔ اس کی فوج کے آدمیوں نے مسلمانوں کو پکڑا اور ان کی لائنیں بنائیں، 3 لائنیں لمبی لمبی بن گئیں۔ گھوڑے پہ بیٹھا ہے اور لیمو کو ہلکا ہلکا چوس رہا ہے، اور اس نے حکم دیا کہ لوگوں کو قتل کرنا شروع کر دو۔ تو اس کی فوج نے ایک طرف سے لوگوں کو قتل کرنا شروع کیا۔ تو ہلاکو خان نے دیکھا جب پہلی صف قتل ہونے کے قریب ہو گئی مکمل، تو ان میں سے ایک بزرگ تھے، وہ وہاں سے نکلے اور اسے پچھلی صف میں کھڑے ہو گئے۔ ہلاکو خان نے یہ دیکھا تو ہنس پڑا۔ معاذ اللہ، جب بندہ کسی اعلیٰ عہدے پر ہوتا ہے تو وہ دوسروں کا مذاق اڑاتا ہے۔ وہ بزرگ دوسری صف میں چلے گئے۔ جب ہلاکو خان کے حکم سے دوسری صف کے لوگ بھی قتل ہوئے تو وہ بزرگ وہاں سے نکلے اور تیسری صف میں جا کے کھڑے ہو گئے۔ جب تیسری صف کے بھی سارے لوگ قتل ہو گئے اور آخر میں صرف وہی بزرگ بچے، اور جب اس کے آدمی ان بزرگوں کو قتل کرنے لگے تو ہلاکو خان کہنے لگا ٹھہر جاؤ، اور ان بزرگ کو بلوایا اپنے پاس اور کہنے لگا باپا تو پہلی صف سے دوسری میں اور دوسری سے تیسری میں آیا، کیا تیرا یہ خیال تھا کہ تو بچ جائے گا؟ تو وہ بزرگ کہنے لگے میرا یہ خیال نہیں، میرا یہ یقین ہے کہ میں بچ جاؤں گا۔ بس میرے عزیزوں، شرط یہ ہے کہ یقین ہو اللہ پر۔ ہنس کے ہلاکو خان کہنے لگا کیسے؟ تو بزرگ وہ کہنے لگے کہ اگر اللہ چاہے تو میں بچ سکتا ہوں ابھی بھی۔ یہ دیکھیے کہ ان بزرگوں کا ایمان اور یقین کتنا تھا کہ چاروں طرف ہلاکو خان کے فوجی اور اس کے سامنے بھی بہت سارے قتل ہوئے مسلمان، لیکن ان بزرگوں کو پھر بھی یہ یقین ہے اپنے اللہ پر کہ اگر اللہ چاہے تو میں بچ سکتا ہوں۔ میرے عزیزو، ہم بھی اپنی زندگی میں بہت سارے ایسے واقعات دیکھتے ہیں جن میں بہت سارے لوگوں کو دیکھ کر یہ لگتا ہے کہ یہ بس چند پل کا مہمان ہے، لیکن جسے اللہ چاہے زندہ رکھنا تو اسے موت نہیں آ سکتی۔ ساری دنیا ایک طرف اور میرا اللہ اکیلا ایک طرف۔ تو ہلاکو کہنے لگا کیسے بچو گے؟ تو جب اس نے ایسے کیا تو قدرتی طور پر اس کے ہاتھ سے لیمو جو وہ چاٹ رہا تھا وہ گر پڑا۔ ہلاکو خان بہت بڑا گھڑ سوار تھا، نیزہ باز تھا، وہ فوری طور پر نیچے کو ہوا لیمو کو پکڑنے کے لیے فضا میں ہی۔ جیسے ہی وہ نیچے جھکا تو گھوڑے سے گر گیا، اور جو اس کا پیر تھا وہ گھوڑے کی رکاب میں الجھ گیا۔ گھوڑے پر بیٹھنے کے لیے 2 رکابیں ہوتی ہیں، ایک دائیں طرف ایک بائیں طرف، اور جیسے ہی وہ الجھا رکاب میں تو گھوڑا ڈر گیا اور بھاگنے لگا، اور جب گھوڑا دوڑا تو زمین پر زور زور سے ہلاکو خان کا سر لگنے لگا، ٹکرانے لگا۔ اس نے آواز دی اپنے سپاہیوں کو دوڑو اور اس گھوڑے کو پکڑو، پر گھوڑا کسی کے قابو نہ آیا، اور گھوڑا اس وقت رکا جب ہلاکو خان کا نہ چہرہ پہچانا جاتا تھا، نہ آنکھیں سلامت تھی، نہ ناک سلامت تھی۔ اس کی کھوپڑی ساری اس طرح چور چور ہو گئی جیسے کسی نے ہتھوڑے مار مار کر پیس دیا ہو۔ ہلاکو کی لاش سے خون بہہ رہا تھا اور وہ بزرگ ہنس رہے تھے۔ تو یہ دیکھ کر ہلاکو خان کا ایک سپاہی کہنے لگا باپا تو کیوں ہنس رہا ہے؟ تو وہ بزرگ کہنے لگے کہ میں اپنے اللہ کی قدرتوں پر مسکرا رہا ہوں، اور کہنے لگے وہ بزرگ کہ میں نے اسے سمجھایا تھا کہ بچانے والا بچا لیا کرتا ہے، تو اس نے مجھے بچا لیا۔ تو میرے عزیزوں، اس وظیفے میں سب سے اہم کیا ہے کہ آپ کا یقین بھی ہونا چاہیے۔ اصل میں ہوتا کیا ہے، ہم بہت سارے عملیات بھی کرتے ہیں، ہمارے بچے، بہنیں، بھائی، لیکن
ان میں یقین کی بہت کمی ہوتی ہے۔ ہمارا یقین یہ تو ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کو مانتے ہیں، اس کے سارے نبیوں رسولوں پر ہمارا ایمان ہے، ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہم قرآن پڑھتے ہیں، لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم قرآن سے فائدہ حاصل نہیں کرتے۔ تو یہ جو آج والا وظیفہ اور عمل ہے، یہ میں آپ کو بیان کرتا ہوں کہ آپ نے کس طرح پڑھنا ہے اور کس طرح آپ نے عمل کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی جو بھی آپ کی مشکل ہوگی یا جو بھی آپ کا دشمن ہوگا وہ تباہ و برباد ہو جائے گا، اور آپ کی ہر مشکل پریشانی ختم ہوگی۔ وہ مشکل پریشانی خواہ رشتے کی ہو، خواہ شادی کی ہو، خواہ رزق کی ہو، خواہ کسی مقدمے سے نجات کی ہو۔ بڑی خوبصورت دعا ہے قرآن مجید کی۔ تو چلتے ہیں اپنے آج کے عمل اور وظیفے کی طرف۔ یہ سورہ قمر ہے جس کا میں آپ کو وظیفہ بیان کرنے لگا ہوں۔ سورہ قمر ترتیب کے لحاظ سے 54 نمبر سورت ہے قرآن مجید کی۔ اس کی 55 آیتیں ہیں اور اس میں صرف 3 رکوع ہیں۔ تو آپ نے اس کی 10 نمبر آیت کو پڑھنا ہے، اس کا وظیفہ کرنا ہے۔ سب سے بہترین تو یہ ہے کہ آپ اس کو چلتے پھرتے بھی پڑھیں۔ یہ کوئی بہت بڑی آیت نہیں ہے، چھوٹی سی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب انی مغلوب فانتصر۔ اس کا معنی کیا ہے؟ میرے رب، میں بے بس ہوں، تو میری مدد فرما۔ تو یقیناً جس کی مدد اللہ کرے تو اس کی جیت بھی یقینی ہے، اور اس کی ہر مشکل ہر پریشانی بھی اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے دور کر دے گا۔ اس کو پڑھنا کیسے ہے؟ نماز عشاء کے بعد ایک جگہ اور ایک وقت مقرر کر کے پڑھ لیں، چلتے پھرتے بھی اس کو پڑھیں۔ اور جب آپ نے اس کو عشاء کے بعد ایک وقت مقرر کر کے پڑھنا ہے تو اس وظیفے کو شروع کرنے سے پہلے 2 نفل حاجت کے ضرور پڑھ لیجئے گا، اور حاجت کے نفل بھی اس نیت سے پڑھیں گے جو آپ کی مشکل ہوگی، جو بھی پریشانی ہوگی۔ یعنی یہ ہر اس کام کے لیے جس میں میں یہ کہتا ہوں کہ اے میرے اللہ، میری بس ہوگی، میرے بس میں کچھ بھی نہیں ہے، اور تو ہی ہے جو میری مدد فرما سکتا ہے۔ یہ ہر مرد و عورت آسانی کے ساتھ کر سکتی ہے۔ 2 نفل پڑھیں حاجت کے، اور یہی نیت کر کے جو آپ کی حاجت ہو، اور اس کے بعد آپ نے اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی نماز والا پڑھنا ہے، اور آپ نے اس کی صرف 7 تسبیح کرنی ہے، یعنی 700 مرتبہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ جو نفل آپ نے پڑھنے ہیں اس دونوں رکعتوں میں آپ نے سورہ اخلاص 3 بار پڑھنی ہے، اور جب یہ آپ نے 7 تسبیح مکمل کر لی، اس کے بعد آپ نے 3 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور اس کے بعد اپنے اللہ سے ہاتھ اٹھا کے دعا کریں۔ یہ اب ہر چیز کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ جس طرح میں یہ کہتا ہوں کہ میرے لیے اس دنیا میں کوئی نوکری نہیں یا کاروبار نہیں ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ میں بے بس ہو گیا ہوں، مایوس نہیں ہوا، بے بس ہوں۔ تو میں اپنے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اے میرے اللہ، میں بے بس ہوں، تو میری مدد فرما۔ اور یہاں جس طرح میں یہ کہتا ہوں یا کہتی ہوں کہ میری عمر بہت ہو چکی ہے اور میرے لیے کوئی رشتہ نہیں یا اچھا رشتہ نہیں ہے، تو میں نفل حاجت کے 2 عطا کروں، اور اس کے بعد اس کی 7 تسبیح پڑھوں۔ پڑھنے کے بعد اللہ سے دعا کروں کہ اے میرے اللہ، تو اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے میرے لیے بہترین اور اچھا رشتہ عطا فرما۔ یہ میں نے بہت کوشش کی لیکن کچھ بھی نہیں ہے، تو اے میرے اللہ تو ہی کر۔ یہ کوئی بھی مصیبت ہو، اگر کیس کی ہے، کوئی اور کسی بھی قسم کی ہے، آپ بہتر جانتے ہیں، تو آپ اس آیت کو پڑھ لیں۔ سبحان اللہ، بہت پیاری، بہت خوبصورت آیت ہے۔ اور ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ آپ کے لیے اور میرے لیے کوئی بھی کام ناممکن ہو سکتا ہے، لیکن میرے اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ وہ وہاں سے راستے نکالتا ہے جو ہماری سمجھ سے باہر ہوتے ہیں، کیونکہ وہ پورے جہانوں کا مالک ہے، اور اس کو آپ لگاتار اس وقت تک کرتے رہیں جب تک آپ کی وہ مشکل، وہ پریشانی حل نہیں ہو جاتی۔ اور زیادہ بہتر یہ ہے کہ اگر انشاءاللہ تعالیٰ اس سے آپ کی پریشانی جلد حل ہو جائے گی،
کیونکہ جتنی زیادہ تعداد میں آپ پڑھیں گے چلتے پھرتے بھی، اس کے بعد ایک جگہ ایک وقت مقرر کر کے بھی پڑھیں گے. اور ایک بات اور یاد رکھیے گا کہ اپنے ذہن میں آپ نے اس اپنی پریشانی کا یا اپنی حاجت کا آپ نے تکرار کرنا ہے، بار بار تکرار کرنا ہے. زبان آپ کی یہ پڑھے سورہ قمر کی آیت نمبر 10، لیکن آپ کا ذہن جو ہے وہ تکرار کریں اس چیز کا کہ یا اللہ مجھے یہ چاہیے، میں بے بس ہوں، یا اللہ تو میری مدد فرما اس کام میں. کوئی جائیداد کا مسئلہ ہے، جو بھی پریشانی ہے تو وہ آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. تو انشاءاللہ تعالی دیکھیے گا کہ چند دنوں کے بعد ہی آپ کو اس کا رزلٹ ملنا شروع ہو جائے گا. لیکن کوشش کیجئے گا اگر ہو سکے آسانی کے ساتھ تو اس کو 41 دن مکمل کر لیجئے گا. اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ آپ کا وہ کام جو ہے وہ پکا ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، ہم سب کو ہر مشکل ہر پریشانی سے بچائے اور ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. آپ میرے لیے دعا کیجئے گا، میں آپ سب کے لیے ضرور دعا کروں گا. اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا صدقہ جاریہ سمجھ کر. آپ کے ایک شیئر کرنے سے جو کو اللہ کا نام اللہ کا کلام پڑھے گا اس کا اجر آپ کو اور مجھے ہم سب کو ملے گا. تو ملتے ہیں جلد ہی انشاءاللہ تعالی ایک نئی وظیفہ عمل کے ساتھ. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.